بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی فوت ہو گئی تھی اور میری بیٹی چاہتی تھی کہ میں اس کی استانی سے شادی کر لوں، مگر جب بھی اسے شادی کے لیے کہتا تو وہ منع کر دیتی۔ دوسری طرف میری بیٹی روز میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی انہیں کسی بھی طرح منا کر شادی کر لے، ورنہ میری زندگی میں بہت برا طوفان آ جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ہم دونوں کی زبردستی شادی کیوں کروانا چاہتی تھی۔ ایک دن ڈاک سے اس کے نام ایک پارسل آیا جسے کھولتے ہی میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ اس کی استانی ہی اصل میں۔ گھر کا ماحول ان دنوں کافی کشیدہ تھا اور میں بہت پریشانی میں تھا کہ آخر میں ان سب مسائل کا حل کس طرح سے نکالوں۔ میں نے ویسے کبھی اپنی بیٹی کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، لیکن اب جو اس کی فرمائش تھی میں اسے کسی بھی صورت پورا نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی میری بیوی کو مرے دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ میں دوسری شادی کے بارے میں سوچ لیتا، اور مجھے تو حیرانی اس بات کی ہو رہی تھی کہ یہ بات کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ہی بیٹی تھی، اور وہ اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ اسے اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ اس نے اپنے باپ کو کس قدر مشکل میں ڈال دیا ہے۔ جب سے اس کی ماں کی وفات ہوئی تھی مجھے تو وہ عجیب سی حرکتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آج بھی صبح صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس نے یہی بات چھیڑ دی اور کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں آپ جلد سے جلد دوسری شادی کر لیں۔ میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تم اپنی ضد کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ میں تمہاری ماں سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں اس کی جگہ کسی کو بھی دینے کا نہیں سوچ سکتا۔ تو وہ ایک دم سے کہنے لگی میں کسی کی بات نہیں کر رہی بلکہ کسی بات خاص کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے چونک کر پوچھا کہ کیا مطلب؟ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ لگتا ہے ضرور اس نے نظر میں کوئی دیکھ رکھا ہوگا، تبھی تو یہ مجھ سے ایسی بات کر رہی ہے۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی میں چاہتی ہوں آپ میری استانی سے شادی کر لیں۔ یہ سنتے ہی میرا تو دماغ ہی خراب ہونے لگا، اگرچہ میں نے اس کی کسی بھی ٹیچر کو آج تک نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی میری کسی سے کوئی بات ہوئی تھی، لیکن ابھی اس کے منہ سے یہ سب سن کر جانے مجھے ایسا کیوں لگا کہ شاید وہی اس کا دماغ خراب کر رہی ہے اور اسی نے میری بیٹی کو کہا ہوگا یہ سب کرنے کو۔ میں نے سختی سے اپنی بیٹی کو کہا ماں تم آج کے بعد یہ بات مت کرنا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کا ان سے شادی کرنا بہت ضروری ہے، اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ آپ میری خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتے کیا؟ میرا ارادہ تھا کہ میں اسے اچھی طرح سے آج سمجھاؤں کہ یہ ضد چھوڑ دے، لیکن اسی وقت اس کے فون پر کسی کا میسج آیا جسے پڑھتے ہی وہ گھبرا سی گئی اور جلدی سے اٹھ کر کہنے لگی میرے کالج جانے کا وقت ہو گیا ہے، ہم بعد میں بات کریں گے۔ کچھ دیر کے بعد میں باہر نکلا تو اچانک ایک خیال کے تحت میں نے چوکیدار سے پوچھا کہ کیا ماں بی بی کالج وین میں گئی ہے؟ تو کہنے لگا نہیں، جب سے بیگم صاحبہ کی وفات ہوئی ہے چھوٹی بی بی نے کالج وین میں جانا چھوڑ دیا ہے، وہ اکیلی ہی جاتی ہے۔ یہ بات میرے لیے کافی حیرت انگیز تھی کیونکہ ماہا نے ابھی تک مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور ایسے کیسے وہ اکیلی جا سکتی تھی؟ میں نے سوچ لیا کہ جب وہ آئے گی تو اس سے پوچھوں گا کہ وہ آج کل یہ سب کیا کر رہی ہے۔ میں جانتا تھا کہ میری بچی اپنی ماں کے جانے کے بعد بہت ہی زیادہ پریشان ہے، وہ سب سے زیادہ اسی کی تو قریب تھی اور اب اپنی ماں کے جانے کے بعد سب سے زیادہ دکھی بھی وہی تھی۔ ماہا میری اکلوتی اولاد تھی اور ہم دونوں میاں بیوی نے اسے بہت لاڈ اور پیار سے پالا تھا۔ میری شادی کی بھی بڑی عجیب کہانی تھی۔ میری اپنی بیوی سے ملاقات تو شادی سے پہلے صرف ایک بار ہی ہوئی تھی، لیکن ہم دونوں کا خط کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ ضرور تھا۔ اصل میں ہم پہلے بچپن میں جس شہر میں رہا کرتے تھے تو اسکول جاتے ہوئے میں روزانہ اس کو دیکھتا تھا، وہ اپنی سہیلی کے ساتھ ٹانگے پر بیٹھ کر جایا کرتی تھی اور تب سے ہی مجھے وہ بہت پسند تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس کی طرف سے بھی ایسا ہی کچھ احساس ہے۔ میں تب 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور ایک دن میں نے ہمت کر کے اس کو خط لکھ ہی دیا۔ مجھے اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ اپنے گھر والوں کو بتا کر میری پٹائی ہی نہ کروا دے، لیکن ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے بھی میرے خط کا جواب دیا
اور یوں یہ سلسلہ چلنے لگا۔ ابھی اس سب کو کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ میرے ابو کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا۔ جانے سے پہلے میں نے خط لکھ کر اس سے وعدہ لیا تھا کہ میں ہمیشہ اسے خط بھیجا کروں گا اور وہ بھی مجھے جواب ضرور دیا کرے، اور جب وقت آئے گا تو ہم دونوں شادی ضرور کریں گے۔ یوں 15 سال ہم دونوں کا ایک دوسرے سے خط و کتابت کے ذریعے ہی رابطہ رہا۔ میں اپنی تصویر بھیج دیتا تھا، لیکن میں نے اس سے کبھی تصویر نہیں مانگی اور نہ ہی اس نے بھیجی۔ پھر جب میری نوکری لگی اور گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگی تو میں نے اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ ایک بار اس سے بات چیت ہو جائے تو اپنے ماں باپ کو اس کے گھر بھیج سکوں۔ 15 سال کے بعد میں نے اسے اپنے سامنے دیکھا تو پہچان ہی نہیں پایا تھا، وہ بہت بدل گئی تھی، پہلے سے بڑھ کر حسین اور خوبصورت۔ وہ میری بچپن کی محبت تھی، اسی لیے میں نے کوئی اور بات جاننے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی اور سیدھا ہی اسے شادی کے لیے کہہ دیا۔ دوسری جانب وہ بھی شاید بے تابی سے اسی بات کا انتظار کر رہی تھی، کہنے لگی کہ فوراً اپنے ماں باپ کو لے آؤ اور ہم اسی مہینے کے اندر اندر شادی کر لیں گے۔ مجھے اس کی جلد بازی پر تھوڑی بہت حیرانی تو ہوئی، لیکن شاید اس کے گھر کے حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ اسے یہ سب کہنا پڑا۔ میں بھی اس کی مجبوری کو سمجھ سکتا تھا، اس لیے اپنے گھر والوں سے بات کی۔ انہیں میری شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ لوگ رشتہ لے کر گئے اور کچھ دنوں کے بعد ہی مریم میری دلہن بن کر میرے آنگن میں اتر آئی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، ایک لمحہ بھی میرے بغیر نہیں رہتی تھی، یہاں تک کہ اپنے میکے بھی بہت کم جاتی تھی۔ میرا اپنی بیوی مریم کے ساتھ بہت شاندار وقت گزرا تھا، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہماری رفاقت صرف 20 برس کی ہی ہوگی۔ کچھ ماہ پہلے ہی اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی اور جب ٹیسٹ ہوئے تو یہ حقیقت جان کر ہم سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ اسے لاسٹ سٹیج کینسر تھا۔ جانے یہ بیماری کب سے اس کے اندر خاموشی سے سرایت کر رہی تھی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ آخری دنوں میں تو وہ بالکل ہی چپ سی ہو کر رہ گئی تھی اور میرا زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزرنے لگا۔ میں اس کو بھرپور وقت دیتا۔ ہماری بیٹی ماہا بھی اپنی ماں کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھی اور ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتی، لیکن جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایک دن وہ چپکے سے ہم دونوں باپ بیٹی کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ مریم کو ابھی دنیا سے گئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک ایک دن ماں نے مجھے یہ کہہ کر حیران کر دیے، بابا میں سوچ رہی ہوں آپ اکیلے کیسے زندگی گزاریں گے، تو کیوں نہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ اس وقت تو میں نے اس کی بات کو مذاق ہی سمجھا تھا، کیونکہ گھر کا ماحول اتنا ٹینشن بھرا تھا کہ مجھے لگا شاید وہ مجھے ہنسانے کے لیے کچھ ایسا کہہ رہی ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب پھر سے اس نے یہی بات کی تو میں نے چونک گیا اور اسے منع کر دیا کہ آج کے بعد یہ بات نہ کرنا۔ لیکن پھر وہ ہر روز ہی یہی کہنے لگی اور آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ اس نے تو میرے سامنے رشتہ بھی پیش کر دیا تھا۔ کافی دنوں سے وہ مجھے فون پر مصروف دکھائی دیتی تھی اور آج تو یہ بھی جان کر میں شاکر رہ گیا تھا کہ وہ کالج وین کی بجائے خود اکیلی آنے جانے لگی تھی۔ وہ اتنی بڑی تو نہیں تھی کہ اپنے فیصلے خود سے لے سکتی، تو پھر آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا تھا؟ مجھے تو تشویش ہونے لگی تھی۔ وہ کالج سے واپس آئی تو کافی سنجیدہ تھی، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ آپ تیار ہو جائیں، ہم ابھی آپ کا پرپوزل لے کر جائیں گے۔ اس سے پہلے میں انکار کے لیے کچھ کہتا تو وہ کہنے لگی کہ آپ اپنی بیٹی کی خواہش کو پورا کریں گے یا پھر بھی میں اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں۔ اس کی اس واضح دھمکی پر میرا دل کٹ کر رہ گیا اور میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی اور سوچا کہ اس کی استانی کو جا کر خوب باتیں سناؤں گا کہ تم نے کیوں میری بیٹی کے دماغ میں اس طرح کی باتیں بھر دی ہیں۔ میرے خیال میں یہ سارا قصور اسی کی استانی کا ہی تھا، اس نے ہی کہا ہوگا، کیونکہ جب سے مریم کی وفات ہوئی تھی بہت سی عورتیں میری طرف متوجہ ہوئی تھی کہ شاید میں کسی طرح ان کے دام میں پھنس سکوں، اس گھر میں آ سکیں، مگر میں اپنی بیوی مریم کی جگہ ساری زندگی کسی کو بھی نہیں دے سکتا تھا۔ راستے میں ماہا مجھے کہنے لگی کہ بابا آپ پریشان مت ہوں، میری استانی کا نام بھی مریم ہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ماما کی کمی کو بہت اچھی طرح سے پورا کر دیں گی۔ اپنے استانی کے بارے میں اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ بیوہ ہے۔ یہ سن کر تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ عورت ضرور کسی سہارے کی تلاش میں ہی ہوگی۔
जब इसे पता चला होगा कि इसकी स्टूडेंट की वालदा फौत हो गई है तो उसने सोचा होगा कि मैं अपना मुस्तकबिल महफूज कर लूं। बहरहाल मैंने सोच लिया था कि मैं साफ तौर पर इसको कह दूंगा कि वो अपनी तरफ से मेरी बेटी को मना कर दे। कुछ देर के बाद हम इन लोगों के घर पर पहुंच गए। दरवाजा खोलने वाली तकरीबन मेरी उम्र की एक नफीस सी खातून थी जो मुझे अपने सामने देखकर एकदम से ही सन्नाटे में आ गई। फिर साथ खड़ी माहम को देखकर कहने लगी, तुम अपने बाप को ले ही आई, मैंने मना भी किया था ना। फिर वो मुझे देखकर कहने लगे कि आपकी बेटी चाहती थी कि मैं आपसे शादी कर लूं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए आप दोनों तशरीफ ले जा सकते हैं। अजीब बदतमीज खातून थी। इसने ये कहकर हम दोनों के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आने को कहना तो फिर दूर की बात थी। मैंने गुस्से से माँ की तरफ देखा कि ये सब क्या है, तो कहने लगी वो मान ही नहीं रही थी आपकी तरह। मैंने सोचा मैंने आपको मना लिया है तो आप इन्हें मना लेंगे। मैं नहीं जानती, आप किसी भी तरह से इनको राजी करें कि वो आपसे शादी कर ले। मैं इन्हें अपनी माँ की जगह देखना चाहती हूँ बस। मैंने अपना सर पकड़ लिया, ये हो क्या रहा है? आखिर माँ इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है? मैंने इसकी तरबियत इस तरह से तो नहीं की थी कि वो अपनी किसी भी बात पर अड़ जाए, और जबकि इसकी टीचर भी राजी नहीं थी तो वो कैसे हम दोनों की शादी करवा सकती थी। कहने लगी आप किसी भी तरह से इनको मना लें वरना मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। और मैं इसकी बात पर परेशान हो जाता कि आखिर वो ऐसा क्यों कहती है, इसकी क्या परेशानी है। लेकिन वो मुझे खुलकर कुछ बताने को तैयार भी नहीं होती थी। मुझे भी यही महसूस हो रहा था कि शायद इसकी जिंदगी में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन मैं इनका हल तो तब ही निकालता जब वो मुझसे अपने दिल की बात कहती। जाने क्यों, लेकिन मुझे तो यही लग रहा था कि शायद वो किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई है और यही चाहती होगी कि अपनी शादी से पहले वो मेरी शादी करवा दे ताकि मुझे तन्हाई का एहसास ना हो। ऐसा मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि एक दिन मैंने इसको फोन पर किसी लड़के से बात करते हुए सुना था और कह रही थी कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे बाबा शादी के लिए मान जाए। लड़के का नाम भी मैंने सुना था लेकिन वो मेरे जहन से निकल गया। पहले तो यही सोचा कि अपनी बेटी से साफ और सीधी बात कर लूं, लेकिन मैं इस इंतजार में था कि वही मुझे सब कुछ बताए। शायद वो लड़का इसे जल्द शादी के लिए मजबूर कर रहा था, तभी तो वो ये सब कर रही थी। मुझे इस लड़के पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि मुझे इसके एक बार मिलना तो चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी अपनी पढ़ाई से पहले ही इन मामलात में पड़े। अब इसकी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 19 साल की तो थी। एतवार का दिन था और कॉलेज से छुट्टी थी। मुझे लगा था कि वो घर पर ये वक्त मेरे साथ गुजारेगी, लेकिन कुछ देर के बाद मैंने इसे तैयार होकर बाहर जाते देखा तो मेरी छठी हंस ने मुझे चौंका दिया। मैंने सोचा कि माहम इसी लड़के से ही मिलने जा रही है। मैंने भी इसका पीछा करने का फैसला कर लिया। मैं चाहता तो अपनी बेटी से सीधी और साफ बात भी कर सकता था, लेकिन मैं इस मामले को इतनी खामोशी से हैंडल करना चाहता था कि वो लड़का मेरी बेटी की जिंदगी से दूर भी हो जाए और मेरी बेटी को इस मामले की खबर भी ना हो कि सब के पीछे इसका अपना ही बाप था। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला था। एक रेस्टोरेंट में एक लड़के से ही मिल रही थी। वो लड़का भी लगभग भी 20-21 साल का ही लग रहा था। इतनी दूर से इनकी बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन तासरात से यही लग रहा था कि दोनों किसी बहस में मशगूल हैं। कुछ देर के बाद मेरी बेटी रोती हुई वहां से निकल गई और वो लड़का भी उठकर एक तरफ जाने लगा। मैंने इस लड़के का पीछा करने का फैसला कर लिया ताकि इसके बारे में जान सकूं ये कौन है, किस फैमिली बैकग्राउंड से इसका ताल्लुक है, और फिर अगर तो ये मुझे मुनासिब लगता तो मैं अपनी बेटी के लिए खुद इसका रिश्ता मांगता। लेकिन अगर जब ये ठीक इंसान ना होता तो मैं इसे अच्छे से देख लेता। मैं इस लड़के के पीछे पीछे ही जा रहा था ताकि इसका घर बार देख सकूं कि इसी दौरान मेरी बेटी की मुझे कॉल आ गई। कहने लगी, बाबा आपको मैं पहले भी कितनी बार कह चुकी हूँ कि आप मेरी टीचर से शादी करें, लेकिन आप आखिर क्यों नहीं इससे शादी कर रहे? आपकी वजह से मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ कि आपको जरा सा भी अंदाजा है मैं जिस शदीद ज़हनी कर्ब पे मुब्तला हूँ, आप इसका सोच भी नहीं सकते। आप बस अपनी जिद पर ही अड़े हैं। मैंने इस लड़के का पीछा जारी रखते हुए कहा कि बेटा मैं तो तैयार हूँ,
لیکن تمہاری استانی ہی نہیں مانتی. تمہارے ساتھ میں 2 سے 3 بار گیا تو ہوں، لیکن ہر بار وہ انکار کر دیتی ہے. تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی، آپ کسی بھی طرح سے ان کو میرے لیے منائیں. باپ تو دنیا کے آخری کونے سے بھی اپنی بیٹیوں کے لیے خوشیاں ڈھونڈ لاتے ہیں، تو آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ اس نے فون روتے ہوئے بند کر دیا اور میں اپنا دل تھام کر رہ گیا اور سوچا کہ اپنی بیٹی کے لیے مجھے یہ کڑوا گھونٹ بھی پینا ہی پڑے گا. پہلے اس لڑکے کے گھر بار کا پتہ چلا لوں، پھر جا کر اس کی استانی سے بھی ملوں گا اور اسے درخواست کروں گا کہ وہ جو چاہے گی وہی ہوگا. بس مجھ سے شادی کر لے تاکہ میری بیٹی خوش ہو جائے. یوں ہی چلتے چلتے میں ایک جانے پہچانے سے راستے پر آ گیا اور حیرانی ہوئی کہ کیا اس لڑکے کے گھر اسی علاقے میں ہے. یہ وہی ایریا تھا جہاں ماہ کی استانی رہتی تھی. اور پھر جو منظر میں نے دیکھا اس نے تو مجھے ساکت ہی کر کے رکھ دیا اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا سوچوں. وہ لڑکا اسی گھر میں چلا گیا جہاں پر میری بیٹی کی ٹیچر رہتی تھی. میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ یہاں پر کیوں آیا ہے. کہیں اسے ماہ نے تو نہیں بھیجا کہ جا کر ان سے بات کرے. مجھے بہت الجھن محسوس ہو رہی تھی کہ چل کیا رہا ہے. مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید ہم دونوں باپ بیٹی کے خلاف تو کوئی سازشی ہو رہی ہے. اب تو ضروری ہو گیا تھا کہ میں اپنی بیٹی سے صاف اور سیدھی بات کر ہی لیتا. لیکن ان دنوں اس کے امتحان چل رہے تھے تو سوچا کہ پہلے وہ تسلی سے امتحان دے دے، اس کے بعد بات کروں گا. اس دن اس کا آخری پرچہ تھا کہ اس کے نام ڈاک سے ایک پارسل موصول ہوا. میں نے آج سے پہلے کبھی اپنی بیٹی کا کوئی پارسل کھول کر نہیں دیکھا تھا، لیکن اس دفعہ تجسس میں آ کر وہ کھول ہی لیا اور اندر سے ایک فوٹو فریم نکلا جسے دیکھ کر میں شاکڑ ہی رہ گیا تھا، کیونکہ اس میں ایک تصویر تھی. وہ اس عورت اور اسی لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی. تصویر کے نیچے لکھا تھا مائی ہیپی فیملی. شاید وہ اسے یہ گفٹ کرنا چاہتی تھی. اب میں نے ذرا غور سے اس لڑکے کو دیکھا تو اس کی مشابہت اس عورت سے محسوس ہوئی اور تب میں سمجھا کہ وہ دونوں ماں بیٹا تھے. مجھے اب سمجھ آ رہی تھی کہ یہ سب ان دونوں ماں بیٹے کی چال تھی. وہ عورت جان بوجھ کر مجھے انکار اس لیے کر رہی ہوگی تاکہ ماہ پریشر میں آ جائے اور پھر وہ شرط ہم سے منوا لے جو وہ چاہتی تھی، اور دوسری طرف وہ اپنے بیٹے کے ذریعے ماہ کو بھی ٹریپ کر رہی تھی. میں بہت غصے میں اسی وقت اس عورت کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا. آج تو میرا ارادہ تھا کہ ان ماں بیٹے کو پولیس کے ہی حوالے کر دوں. جب اس کے گھر میں داخل ہوا تو وہاں پر اپنی بیٹی کو بیٹھے دیکھ کر مجھے اور بھی غصہ آیا. میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کہا اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ تم اس لڑکے کے چکر میں پڑ گئی ہو اور اسی نے تم سے کہا ہوگا کہ تم اپنے باپ کی میری ماں سے شادی کروا دو تاکہ اسی بہانے یہ دونوں ماں بیٹا ہماری پوری جائیداد پر قابض ہو جائیں. میری بات سن کر ان دونوں ماں بیٹے کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی، جبکہ ماہ ایک دم سے چیخ کر کہنے لگی کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، آپ سچ نہیں جانتے. میری ٹیچر آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ میں ہی چاہتی تھی کہ آپ دونوں کی شادی کروا دوں. کہنے لگی یہ بات سچ ہے کہ میں اور ارحم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم دونوں کی ہی خواہش تھی کہ آپ دونوں ایک ہو جائیں، لیکن اس کے پیچھے وہ وجہ ہرگز بھی نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. میں تو آپ دونوں کو وہ محبت لوٹانا چاہ رہی تھی جو آپ دونوں سے میری ماں نے چھین لی. میں نے ایک دم سے ٹھٹک کر اسے دیکھا اور پوچھا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو کہنے لگی بابا یہ بات سچ ہے، مجھے اماں نے مرنے سے پہلے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا. آپ جس مریم سے پیار کرتے تھے وہ ماما نہیں بلکہ یہی تھی. میری ماں اور یہ دونوں ایک دوسرے کی سہیلیاں تھی اور آپ جو بھی خط لکھتے تھے وہ امی کے بجائے ان کو لکھتے تھے اور یہی جواب بھی دیتی تھی. لیکن ان سب کی رضا دار میری ماں بھی تھی. جانے کب اور کیسے ماں کے دل میں آپ کے لیے محبت بھرنے لگی. وہ اندر ہی اندر اپنی دوست سے حسد محسوس کرنے لگی کیونکہ ان کی شادی ایک بڑی عمر کے آدمی سے طے ہو گئی تھی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے اس سے جان چھوٹ جائے. انہی حالات میں مریم آنٹی کو دوسرے شہر اپنی بہن کے ڈیلیوری کے سلسلے میں جانا پڑا، لیکن جانے سے پہلے وہ اپنی دوست یعنی میری ماں سے کہہ گئی تھی کہ وہ آپ کی طرف سے آنے والے خط کا جواب ان کی طرف سے دے دے. ماں کی نیت میں فطور آ گیا اور انہوں نے اپنی دوست کو دھوکہ دے دیا
اور انہیں بتایا ہی نہیں کہ آپ اس شہر میں ملنے آ رہے ہیں۔ وہ آپ سے وہی مریم بن کر ملی جن کو آپ خط لکھتے تھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ سب سن کر ایک دم سے میری ٹانگوں سے جیسے جان ہی نکل گئی اور میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ ماں چپ ہوئی تو مریم کہنے لگی، میں دوسرے شہر میں تھی، میری بہن کی وفات ہو گئی تھی اور اس کا چھوٹا سا بیٹا تھا، میں اس کو چھوڑ کر واپس نہیں آ سکتی تھی، اور میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر میری اپنی ہی دوست نے مجھے بدترین دھوکہ دیا اور میری محبت سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے شہر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے بعد میں پتا چلا تو میں نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ میں اس کا گھر نہیں توڑنا چاہتی تھی اور اپنی محبت کو اندر ہی اندر دل میں دفن کر لیا۔ اسی دوران گھر والوں کے اصرار پر میں نے اپنی بہنوئی سے شادی کر لی تاکہ اپنے بھانجے کو ماں کا پیار دے سکوں، لیکن ایک دن اس کے ہاتھ وہ سب خطوط لگ گئے جو مجھے تمہاری طرف سے آتے تھے۔ اس نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی اور میں اپنے بھانجے کو لے کر اپنے شہر واپس آ گئی۔ میری نوکری سرکاری کالج میں ہو گئی تھی اور اسی سال میرا یہاں پر تبادلہ ہوا تھا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی اپنی دوست مریم سے مل پاؤں گی، لیکن ایک دن سراہ رہا ہماری ملاقات ہوگی تو وہ مجھ سے گلے مل کر بہت روئی اور معافی مانگنے لگی۔ تمہاری بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی اور اس نے اپنی بیٹی کو اسی وقت سب سچ بتا دیا۔ میری بیٹی ماہا مجھے کہنے لگی، مریم آنٹی نے اپنی ساری زندگی صرف آپ سے ہی محبت کی اور کبھی پھر دوبارہ شادی کے لیے نہیں سوچا۔ ماما مرنے سے پہلے مجھے کہہ کر گئی تھی کہ میں آپ دونوں کی شادی کروا دوں، بس اس لیے میں چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح سے آپ کو ایموشنل بلیک میل کر کے یہ شادی کروا دوں۔ مریم مجھے کہنے لگی، میری محبت ساتھ کی محتاج ہوتی تو میں بہت عرصہ پہلے ہی تمہیں سب سچ بتا سکتی تھی، اور اب بھی شادی سے انکار اس لیے کیا تاکہ تمہیں سب پتہ نہ چلے اور تم میری دوست سے نفرت نہ کرو۔ یہ سب جاننا میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا۔ 20 سال سے میں ایک شراب کی زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے مریم سے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میری بیٹی کے لیے ہی صحیح مجھ سے شادی کر لو، تو وہ روتے ہوئے مان گئی اور کہنے لگی، لیکن میری بھی شرط ہے کہ ان دونوں بچوں کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہم ان کی بھی شادی کر دیں گے۔ اور مجھے یہ شرط منظور تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ اسی میں ماہا کی خوشی ہے۔ زندگی نے آخر سب ٹھیک کر ہی دیا تھا۔